صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له۔ کیا زبردست الفاظ ہیں۔ نبی نے فرمایا، جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنا لیا کہ میں ہر خواہش پوری کروں گا، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، ہر چیز مل جائے، بس مجھے جو دل چاہے میں کر لوں۔ یہی ہوتا ہے نا، آپ فجر میں سو رہے ہیں، اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا، دل چاہ رہا ہے سوتا رہوں تو اب میں سو لوں، یہ خواہش ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے تو خواہش پوری ہوگی یا خواہش کو قربان کرنا پڑے گا؟ ٹینشن ہے یہ۔ ظہر کی نماز میں دکان، کاروبار، اگر آپ نماز پڑھنے نہ جاؤ تو خواہش پوری ہوگی، جاؤ گے تو خواہش کو قربان، بولو بھائی منہ سے، قربان کرنا پڑے گا یار۔ عصر میں بھی ایسے ہی، مغرب میں بھی ایسے ہی، عشاء میں بھی ایسے ہی۔ اب جن لوگوں نے تراویح پڑھی ہے، شروع میں 2-3 دن مزہ آیا ہوگا جوش میں، اس کے بعد تھک گئے ہوں گے، یار یہ کیا ہے، روزانہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، پھر وہی اللہ اکبر، پھر وہی سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر وہی اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، ہیں 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، یہی ہوتا ہے نا۔ تو اس میں خواہش پوری ہو رہی ہے یا قربان ہو رہی ہے؟ بعض لوگ تو اتنی ٹینشن میں کہتے ہیں یار یہ اٹھک بیٹھک بہت مشکل ہو گئی ہے بھائی، گھٹنے جواب دے گئے، ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو خواہش پوری نہیں ہو رہی اس میں، بلکہ خواہش کو قربان کیا جا رہا ہے کنٹینیو۔ روزے میں بھی ایسا ہی ہے، 1 آدھ دن روزہ تو انسان شوق میں بھی رکھ لیتا ہے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے۔ آج حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا اچھا ملفوظ پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا رمضان جا رہا ہے ہمیں غم ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ بڑے کلیئر کٹ تھے، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ مت بولا کرو، اللہ کو جھوٹ پسند نہیں ہے۔ جب رمضان جاتا ہے ایک وقتی طور پہ تھوڑا سا غم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں خوشی ہوتی ہے، تبھی تو اللہ نے عید کا دن خوشی کا دن رکھا ہے کہ رمضان رخصت ہو گیا۔ تو جب خوشی، اللہ بھی کہہ رہا ہے خوشی مناؤ، رمضان گیا تو خوشی کا دن رکھا یا غم کا دن رکھا؟ بھائی اگر رمضان جانے کے غم کو اللہ غم مان لیتا تو عید کا دن ماتم کا دن ہوتا کہ ہم سے تراویح چھوٹ گئی، ہم سے ہمارے روزے چھوٹ گئے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ کون سا دن ہے؟ عید، کہ جو کام اللہ نے تمہارے ذمے لگایا تھا وہ ٹینشن کا کام تھا، وہ خواہشات پوری کرنے کا کام نہیں تھا، آج وہ چھٹی دے دی میں نے۔ تو ہمیں کئی خوشیاں ہوتی ہیں، اللہ تو نے جو ہمارے سر پہ ایک بوجھ رکھا تھا وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر دیا۔ ان لوگوں کو تو بہت ہوتی ہے جنہوں نے پورے روزے رکھے، لیکن آج کل ان کو ہو رہی ہے جنہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہوتا۔ حقیقت ہے، سب سے زیادہ عید کو انجوائے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جس نے روزہ نہیں رکھا ہو نا، افطاری پہ پھوڑتا طبیعت سے وہی ہے، روزے دار دولنے والے کھا کے نماز پہ چلا جائے گا۔ تو فرماتے تھے جو لوگ ناٹک کرتے ہیں نا کہ رمضان جا رہا ہے، غم ہو رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں ان سے بولو کہ ٹھیک ہے آپ 1 مہینہ اور روزے رکھ لو، آپ کیا کرو، آپ کل سے تراویح دوبارہ پڑھنے۔ وہ کہے گا نہیں بھائی ایک بھی نہیں، 29 پہ لوگ کی سوئی اٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ یار 29 ہو جائیں 30 نہ ہو۔ اعتکاف والوں کو دیکھو نا، جا جا کے بار بار کوشش میں لگے ہوتے ہیں یار اعلان ہو جائے، اعلان ہو جائے۔ ایک روزہ بھی ایڈ کر دیا نا اللہ نے، اس دفعہ رمضان 31 کا ہوگا، دیکھو بے ہوش ہو جائیں گے لوگ غم سے۔ تو یہ ہے ٹینشن والا ہی کام۔ ہاں یہ غم ضرور ہوتا ہے کہ ایک عبادت تھی، ایک مسجد میں رونق تھی، وہ وقتی ہوتا ہے، لیکن وہ اصل تو خوشی غالب ہوتی ہے۔ یار دوبارہ سے وہی ناشتہ، میری تو حالت بہت خراب ہو جاتی ہے 10-20 یہ جو آخری عشرہ میرا چل رہا ہوتا ہے، نہیں مجھے پتا ہوتا ہے اور اللہ کو پتا ہوتا ہے، 10-20 روزے میرے آرام سے چلتے ہیں، اس کے بعد یہ جو عشرہ آخری چلتا ہے نا ہر رمضان میں، یہ آخری عشرہ میری حالت کیا ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہم پیٹ بھر کے رمضان میں زیادہ کھاتے نہیں ہیں، پھر کنٹینیو بیانات، نیندیں ہوتی نہیں ہیں،
بے وقت نیند ہو رہی ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی, کروٹیں زیادہ لے رہے ہیں. پھر کوئی آ گیا عمران خان کی حمایت کی آپ نے, گالی آ گئی کمنٹ میں نا ایک بڑی سی, آپ نے یہ کیوں بولا وہ یہودی نہیں ہے, ادھر سے 25-30 کمنٹ وہ دیکھ لیے تو اور آدمی ظاہر ہے مٹی کا بنا ہوا ہے نا, لوہے کا بنا ہوا تھوڑی ہے وہ سیاسی. حالانکہ ہم نے کب کہا کہ بھائی تم ووٹ جس کو چاہے, تو ہم کہتے ہیں تھوڑا اعتدال سے کام لے لو, مخالفت میں تھوڑا سا اعتدال کر لو, اور اگر نہیں کرتے تو ٹھیک ہے آپ کی رائے اور ہماری رائے وہ. ہم پہ کسی کی رائے زبردستی مسلط کیوں کر رہے ہو بھائی؟ آپ اگر کسی کی رائے کو فالو کر رہے ہو تو آپ کے خیال میں وہ رائے ٹھیک ہے. آپ کسی کی رائے کو نبی کی رائے کیوں سمجھ رہے ہو کہ وہ حرف آخر ہے, وہ جو ہمارے حضرت نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے؟ اس میں اتنا ظرف تو رکھو کہ دوسرا اختلاف کر سکے. ہمارے لیے تو سب علماء برابر ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان کی اگر ایک رائے ہوگی تو ہم کہتے ہیں وہ بھی عالم کی رائے ہے, ان کے اگینسٹ کسی عالم کی رائے ہوگی تو وہ بھی عالم کی رائے ہے. تو دونوں رائے کس کی ہیں؟ علماء کی. تو ایک کی وجہ سے دوسرے پہ رد ہم نہیں کریں گے. ہم یہ کہیں گے آپ کو جو رائے زیادہ صحیح لگتی ہے اس کو فالو کرو, جو غلط لگتی ہے اس پہ آپ اعتدال کے ساتھ اپنا بیانیہ ریکارڈ کروا دو, بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ رائے جو تھی وہ, خیر کمنٹس پڑھتے رہو رمضان میں تو وہ آدمی اور سر کے بال اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا تو آخری عشرہ ایسا گزر رہا ہوتا ہے, انتظار کر رہا ہوں تو عید آئے گی, صبح پراٹھا کھائیں گے کیونکہ اللہ میاں نے جو ٹائم رکھا ہے نا سحری میں کھانے کا, وہ ٹائم بڑا خطرناک ہے. اس وقت بھوک لگتی نہیں ہے. کیسا اللہ نے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم جیسے نالائق جو عبادت میں چور ہیں, اللہ نے ہم جیسے نالائقوں سے کسی نہ کسی طرح عبادت کروا لی. ورنہ ہم جیسوں کو کوئی عام دنوں میں ایک روزے کا کہے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عید کے بعد آپ ایک روزہ رکھو, 10 دفعہ سوچے گا آدمی رکھوں کہ نہیں رکھوں. شوال کے 6 روزے لوگ رکھتے ہیں لیکن بہت سوچتے بھی ہیں کہ رکھیں نہیں رکھیں. اور اگر کوئی کہہ دے 1 مہینہ کنٹینیو رکھو تو نہیں رکھا جاتا انسان سے. رمضان میں اللہ ماحول بنا دیتے ہیں, چاروں طرف روزے کا ماحول. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, نماز کا وقت رکھ دیا, جماعت رکھ دی. اگر اللہ ہم پہ ڈال دیتا تو ہم کل کرتے کرتے ساری نمازیں ڈیلے ہی کرتے رہتے کہ کل سے شروع کریں گے. جیسے ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو ہم یہ سوچتے تھے انشاءاللہ 1 جنوری سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. ابھی یہ دسمبر تک تو ایسا ہی ہو گیا, جانے دو. جب نیا سال آئے گا تو اس کی 1 تاریخ سے ہم پڑھائی شروع کریں گے. جب 1 تاریخ آتی تھی تو اب ہمیں ایک دم ضمیر جھنجھوڑتا, یار اب شروع کر دو بھائی, اب پڑھنا ہے, امتحان بھی آ رہا ہے. تو ہم سوچتے تھے آج دن کیا ہے بھائی, آج ہے پیر, ہفتے سے شروع کریں گے کیونکہ جمعہ ویکینڈ ہے, ہفتے سے کیا ہوگا شروع ہوگا. وہ ہفتہ آج تک نہیں آیا, کل سے. تو اگر اللہ ہم پہ ڈال دیتا کہ بھائی ٹوٹل اتنی نمازیں تم نے کمپلیٹ کرنی ہے, ٹائم تم خود ہی سلیکٹ کر لو, تو ہم وہ نمازیں کل کرتے کرتے آج ہم میں سے ہر شخص کے ذمے لاکھوں نمازیں ہوتی ہیں, اور وہ کہتا ہے یار اب یہ میرے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے. تو کچھ چیزیں اللہ مسلط کر کے گن پوائنٹ پہ کروا لیتے ہیں. اللہ اگر ہم سے کہتا سال میں جب چاہو 30 روزے کمپلیٹ کر لو, ہم کل کرتے کرتے ہوتے ہی نہیں ہم سے. وہ ایک فقیر آیا محلے میں, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, انہوں نے کہا کل آنا. کہہ رہے اس کمبخت کل کے چکر میں لاکھوں روپے اس علاقے میں پھنسا ہوا ہے میرا اس کل کے چکر میں اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے. تو ایک فقیر سے کسی نے پوچھا کہ تم کتنا کما لیتے ہو روزانہ؟ اس نے کہا اگر یہ جو معاف کرنے والے ہیں نا یہ بغیرت نہ ہوتے تو روزانہ کے میرے 1 لاکھ روپے میری ارننگ تھی. یہ جو معاف کر دو کہتے ہیں نا, معاف کر دو, یہ بغیرت لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں صحیح کما نہیں پا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہوا, اللہ ہم سے روزے رکھوا لیتے. میں تو صحیح بات ہے بڑا شکر ادا کرتا ہوں اللہ سے, اللہ میں تو بہت ہی نالائق ہوں. جو فنڈر ہے نا وہ ہوں گے, بڑے نیک لوگ بھی ہیں دنیا میں جن کے لیے یہ 1 مہینہ کا روزہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں,
کوئی مسئلہ نہیں, اس سے بھی زیادہ کر لیتے ہیں بڑے نیک نیک لوگ, لیکن ہم تو نالائق ہیں بھائی. ہم تو اللہ سے کہتے ہیں ہم جیسے نالائق سے اللہ تو نے چاہے وہ سو کے ہی گزارا ہو. ہمیں یہ بھی غم ہوتا ہے کہ یار رمضان جیسا گزرنا چاہیے تھا ویسا نہیں گزرا, یہ بھی ہوتا ہے غم, کتنا کچھ کر سکتے تھے. میں پھر یہ سوچتا ہوں اللہ ہم جیسے نالائقوں کو نا تو نے صبح سے لے کے مغرب تک 14 گھنٹے کھانے پینے سے روک لیا نا, بھلے سو کے گزارا ہو, ٹھیک ہے, کروٹیں لے کے گزارا ہو, جیسے مرضی ٹائم پاس کیا. یہ بھی تو ایمان کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ مانتے ہیں کوئی خدا ہے, ورنہ بلا وجہ کسی کے کہنے پر انسان 14 گھنٹے بھوک پیاس برداشت نہیں کرتا. آپ کہہ سکتے اس روزے میں تو بسا اوقات بھوک بھی نہیں لگی پیاس بھی نہیں لگی, پھر بھی 14 گھنٹے کھانے پیے بغیر نہیں رہ سکتا کسی کے مشورے پر. ڈاکٹر کے مشورے پہ نہیں کرتا, اللہ کے مشورے پہ کہاں سے کرے گا؟ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ بھائی کسی حد تک ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے, ہم اس کو مانتے ہیں کوئی خدا ہے. میں کہوں گورنمنٹ اگر آرڈر دے دے نا آپ کو کہ 15 دن کنٹینیو پوری قوم نے روزے رکھنے ہیں, 1% لوگ بھی اس آرڈر پہ عمل نہیں کریں گے. 1% بھی, 1% بھی. کوئی کچھ بھی کہہ دے, ڈاکٹر کہہ دیں, کوئی بھی کہہ دے, پوری دنیا میں مسلمان ایک اعلان ہوتا بھائی رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے, پوری دنیا میں مسلمانوں کی روٹین چینج ہو جاتی ہے. ہمارے ایک دوست لندن میں, انہوں نے بتایا کہ گورے نے مجھے کہا کہ تم لوگ کیا ایک دم رمضان میں عجیب سے ہو جاتے ہو, نیک نیک سے ہیں بھائی. گورے نے پوچھا نا ان سے, یہ تم لوگ ایک دم سے رمضان میں کیا ہو جاتا ہے, تمہیں کھانا پینا چھوڑ دیا اور نمازیں پڑھ رہے ہو اور یہ کر رہے ہو اور وہ کر رہے ہو. کہتے پھر میں نے اس گورے کو نا انگریز کو سمجھایا, ہمارا مذہب یہ کہتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے 1400 سال پہلے, انہوں نے بتایا رمضان کے روزے. تو اس نے کہا یہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پوری دنیا میں ہوتا ہے. اس نے کہا یار یہ بہترین آرگنائزیشن ہے کوئی یار, جو 1400 سال پہلے آواز لگی اور پوری دنیا میں اتنے منظم طریقے سے پوری دنیا میں اس کے اثرات ہیں. وہ خود گورا حیران ہو رہا تھا کہ یہ ایک شخص کی دعوت پر پوری دنیا ایسے کیسے متاثر ہو گئی ہے. دنیا میں تو بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں, کسی کو اتنا پروٹوکول